امریکہ کا بڑا قدم، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا آغاز، خلاف ورزی پر جہازوں کو روکنے اور یا قبضے میں لینے کی دھمکی دے دی۔ خلیج عمان اور بحیرہ عرب میں آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں سفر امریکی اجازت سے مشروط۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ناکہ بندی تمام جہازوں کے لیے ہوگی، خواہ وہ کسی بھی ملک کے پرچم تلے سفر کر رہے ہوں۔ ناکہ بندی کا عارضی نفاذ ایرانی بندرگاہوں پر جہازوں کی آمد و رفت پر ہوگا۔ دیگر ممالک کی بندرگاہوں سے جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ کوئی بھی جہاز جو بغیر اجازت ناکہ بندی والے علاقے میں داخل ہوگا یا وہاں سے نکلے گا، اسے روکا اور قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے ناکہ بندی کے دوران ایرانی فورسز کی فائرنگ متوقع ہے، مگر یہ اقدام دانشمندانہ نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی جہاز کو وارننگ دے کر واپس بھیجنے کا دعویٰ کر دیا۔ ویڈیو بھی جاری۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو خطے میں کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے کہ فوجی جہاز آبنائے ہرمز کی طرف آئے تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں بحری قزاقی ہیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیاں مضحکہ خیز ہیں۔ امریکی فوج کی نقل و حرکت پر مکمل نظر ہے۔ قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل کو خطے سے نکال دیا جائے گا۔ فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی صدر نے کہا آبنائے ہرمز کو خطرے سے عالمی تجارت پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران قانونی فریم ورک کے اندر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دھمکیوں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ عالمی قوانین کے مطابق ہی مذاکرات جاری رکھے گا۔ ضرورت سے زیادہ امریکی مطالبات نے معاہدے کو روکا۔ برطانیہ کا ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شامل ہونے سے انکار۔ جتنا بھی دباؤ ہو، کسی صورت جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ اہم گزرگاہ کو مکمل طور پر کھولنا ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے معترف۔ کیئر سٹارمر کا برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب، پاکستان سے اظہار تشکر۔ کہا برطانیہ امن کے لیے مذاکرات کے عمل کی حمایت کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے تنازع کا سفارتکاری سے فوری اور پائیدار حل نکالنا ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز میں آزاد اور بلا رکاوٹ جہاز رانی ناگزیر ہے۔ فرانس اور برطانیہ عالمی امن مشن کے لیے کانفرنس منعقد کریں گے۔ یورپی کمیشن کا آزادانہ جہاز رانی کی ضرورت پر زور۔ ترک وزیر خارجہ کہتے ہیں آبنائے ہرمز کو سفارتکاری سے ہی کھولا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی فورس کی تعیناتی میں کئی مشکلات درپیش ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر روس کا کہنا ہے اقدام عالمی منڈیوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ چین کی امریکی ناکہ بندی کے بیان پر ایران کی حمایت۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت کا مطالبہ، بحری راستہ کھلنا دنیا کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ مشرق وسطی کے موجودہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں ہفتوں کی تباہی اور اضطراب کے بعد یہ واضح ہو چکا، معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری بند ہونی چاہیے۔ عالمی قوانین کے مطابق آبنائے ہرمز سمیت بحری آمد و رفت کی آزادی کا احترام کیا جائے۔ 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، نہ جانے ہزاروں معصوم، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیے، عزت عطا فرمائی۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ بخدا ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے۔ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے وہ راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی۔
امریکہ اور ایران کے معاملات حل کرانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، خطے میں امن کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے رہنماؤں کو ایک میز پر بٹھایا، مذاکراتی عمل میں کئی بار بات ٹوٹتے چھڑی، پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جنگ بندی ابھی بھی جاری ہے۔ فیلڈ مارشل کی فراست اور حکمت سے عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا، مثبت اور تاریخی کردار پر پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر راتوں کو جاگتے رہے، اسلام آباد ٹاکس تاریخی واقعہ ہے، بطور وزیر اعظم قومی رازوں کا امین ہوں۔ کابینہ اجلاس میں فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کو ڈیسک بجا کر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ مشرق وسطی میں امن کمیشن وزیر اعظم سعودی عرب و ترکی کا دورہ کریں گے، پہلے مرحلے میں 15 اپریل کو ریاض پہنچیں گے۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع، سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں اہم علاقائی امور پر بات چیت کا امکان۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورمز میں شرکت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈین ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، مارک کارنی کی پاکستان کی کی کوششوں پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے لیے کینیڈا کی توثیق اور حمایت کو بھی سراہا، کہا امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف کا مارک کارنی کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ۔ چین کا پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی میں ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ رہنماؤں کا اتفاق، وانگ جی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ یوویٹ کوپر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کی عوام کو ریلیف فراہمی کے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کی تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی کی ہدایات، کہا بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ حکام نے بریفنگ دی، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے، مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تیل کی درآمد کا انتظام کیا جا چکا، بچت کے لیے کفایت شعاری کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لیبنان میں حملے، بنت جبیل کے محاصرہ کر لیا گیا، زمینی کارروائی شروع کر دی گئی، جبکہ 24 گھنٹے میں 35 افراد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک ہفتے میں حزب اللہ کے 100 اراکین کو شہید کرنے کا اسرائیلی دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کا لیبنان میں ہلال احمر کے دفتر پر بھی حملہ، حزب اللہ کی راکٹ اور ڈرون حملوں کے ذریعے مزاحمت۔ برطانوی وزیر مملکت ہامش فالکنر نے لیبنان پر اسرائیلی بمباری افسوسناک قرار دے دی، فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔